اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند ساتھی جابر بن عبداللہ کے پاس پہنچے اور ہم نے انہوں سے دریافت کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا آپ ہمیں احوال بتائیں۔ تو جو ہے نا وہ اس وقت وہ بالکل بڑھاپے میں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو کچھ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا مجمع کو، جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھنا ہے بے تکلف ہو کر پوچھو۔ تو اس طرح میں جو ہے نا پھر نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت جابر کی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی اور ایک جو ہے نا اس میں چادر لپیٹ کر تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس وقت جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری حج تھا، پھر جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بارے میں بتایا۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ہاتھ سے انگلیوں کے اشارے کر کے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر 9 سال تک کوئی حج نہیں کیا، پھر 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اس سال آپ کا حج کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ اطلاع پا کر لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے، اور ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پیروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر چلے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب روانگی کا دن آیا تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب روانگی کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر صلح حلیفہ کے مقام آیا، اور اس دن ہم نے یہی قیام کیا۔ یہاں پہنچ کر ایک واقعہ پیش آیا کہ اسما بنت عمیس جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ بھی اس قافلے میں شریک تھی۔ تو ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ ایسی حالت میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حالت میں ہی احرام کے لیے غسل کر لیں، جس طرح عورتیں ایسی حالت میں کپڑے کا جو ہے نا وہ پہن لیتی ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا وہ احرام اپنے لیے باندھ لیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ حلیفہ کی مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکا جو ہے نا جو اپنی اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا، اس پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب ناکا وہ اونٹنی مسجد ذوالحلیفہ سے کچھ آگے بڑھ کر مقام بیدا جو ہے نا وہ جگہ تھی وہاں پر پہنچی، یہ ذوالحلیفہ کے قریب ہی ذرا بلند اور ہموار میدان سا تھا۔ تو میں نے اس بلندی سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر جہاں تک دیکھا تھا سوار اور پیدل آدمی ہی آدمی نظر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مجمع میں جاتے، اگر 10 آدمیوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں ہوتے تھے بلکہ درمیان میں بھی ہوتے تھے، درمیان میں ہوتے تھے۔ جب کوئی مخاطب کرتا تو پورا جو ہے نا سر ہلا کر اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو ہے نا کہ وہ قیادت کرنے والوں کو ہم آگے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس چیز سے وہ نہیں تھے، اور اتنا بڑا مجمع ہے اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنے بڑے 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع، اور اسے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوتا تھا، جب آپ اس سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب وہ جو ہے نا وہ جانتے تھے۔ اس لیے آپ جو کچھ بھی کرتے وہ اللہ کے حکم اور اس کی وحی کے مطابق کرتے تھے۔ راستے میں جتنے بھی احکامات بیان کیے وہ تمام کے تمام اللہ کی وحی کے مطابق ہی جو ہے نا بیان کیے، اور ہمارا رویہ یہ تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے وہی ہم بھی کرتے تھے، کیونکہ اکثر جو ہے نا مسلمانوں کا یہ پہلا حج تھا، تو وہ جو بھی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں تو وہی جو ہے نا عمل یہ بھی دہراتے ہیں صحابہ کرام بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ اونٹنی مقام پیدا پر پہنچی تو اس وقت آپ نے بلند آواز میں توحید کا یہ تلبیہ پڑھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس وقت جو آپ کے صحابہ کرام تھے تو انہوں نے بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ بلند آواز سے یہی جو ہے نا وہ تلبیہ پڑھا۔ تو اس وقت حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہماری نیت اصلاً صرف حج کی تھی، تو عمرہ جو ہے نا ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ تو یہاں تک کہ ہم سفر پورا کر کے بعض یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو کفار اور مشرکین ہوا کرتے تھے
تو وہ جو ہے نا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے ساتھ عمرہ ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ رسم چلی آ رہی تھی، حج اور عمرہ وہ بھی ادا کیا کرتے تھے، تو وہ حج اور کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. تو اس وقت جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حج اور عمرے کا جو ہے نا اس وقت ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ حج اور عمرہ شاید جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ادا کرنا پڑے گا. وہ ہم صرف حج کے ارادے سے آئے تھے، کیونکہ مسئلہ شرعی یہی ہے کہ جب احرام باندھ لیں تو اس کی اگر نیت کر لیں کہ ہم نے حج ادا کرنا ہے اور ساتھ میں عمرہ بھی ادا کرنا ہے، تو جب تک ہم عمرہ ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا کہ حلال چیزیں بھی حرام نہیں ہوں گی. مثال کے طور پہ جو ہے نا کہ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا بیوی سے جماع کرنا حرام ہو جاتا ہے. جب احرام باندھ لیتے ہیں ناخن کاٹنا، بالوں کو کاٹنا، کوئی بھی خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا حرام ہو جاتی ہیں. تو اس وقت جو ہے نا کہ اس وقت یہ تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف جو ہے نا وہ حج کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ہم جب پہنچے بیت اللہ شریف میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا. یعنی جو ہے نا قاعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھ کے اس کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کر دیا. یہ حجر اسود جو ہے نا یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا. تو یہ خانہ کعبہ کے قریب ہی جو ہے نا وہ نصب ہے جس کی تمام لوگ زیارت کرتے ہیں. اس کا بوسہ بھی اگر مل جائے کسی کو تکلیف نہ ہو تو وہ بوسہ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما، اس کا بوسہ لیا اور پھر آپ نے طواف شروع کیا، جس میں 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا. یعنی کہ وہ 3 چکر جب بیت اللہ شریف کے تھے اس میں ایک خاص طاقت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوڑی سی رفتار کے ساتھ جو ہے نا وہ 3 چکر لگانے پڑتے ہیں، اور باقی جو 4 چکر ہوتے ہیں وہ اپنی عادت کے مطابق چلے. پھر طواف کے 7 چکر پورے کر کے آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ تلاوت فرمائی کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا قرآن مجید میں. پھر اسی طرح کھڑے ہو کر مقام ابراہیم میں آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، آپ نے نماز پڑھی. یعنی کہ 2 رکعت جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز طواف ادا کیا جاتا ہے. جب طواف کے چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم کی طرف 2 رکعت نماز طواف جو ہے نا وہ ادا کیا جاتا ہے. تو حدیث کے راوی جو ہے نا جو روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد کی قرات کی، اور اس کے بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور اس کا پھر استلام کیا، یعنی کہ اس کا بوسہ وغیرہ لیا. پھر ایک دروازے سے صحیح کے لیے صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی. کیونکہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی جو ہے نا تلقین کر رہے تھے، تو قرآن مجید کی روشنی میں ان کو بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں تو جن کے درمیان صحیح کا حکم ہے. یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہیں تو ان کے درمیان جو ہے نا مسلمانوں کو حج میں اور عمرہ میں چکر لگانے کا حکم ہے. صفا کی طرف آئیں اور مروہ کی طرف، پھر مروہ سے صفا کی طرف، پھر صفا سے مروہ کی طرف، ایسے جو ہے نا چکر لگانے کا حکم ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا بیوی تھی، تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کے پاس چھوڑا تو وہ بڑھاپے کی حالت میں تو خود اللہ سے کلام کرنے کے لیے چلے گئے، اور تو وہ بڑھاپے کی حالت میں اپنے بچے کے کچھ کھانے پینے کی تلاش کے لیے انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے نا یہ بالکل اس ٹائم بیابان جگہ تھی تو یہ چکر لگائے بچے کی محبت میں، کبھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آئی، تو تاکہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے، کوئی پانی وغیرہ مل جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہدایت اتنی پسند آئی کہ وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کو سعی کرنے کا یعنی کہ چکر لگانے کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے نا بلندی کی طرف جو ہے نا چڑھنے بیت اللہ تاکہ آپ کی نظر کے سامنے ہو گیا، کیونکہ بیت اللہ جو ہے نا درمیان میں ہے تو ارد گرد جو بستیاں تھی اس وقت ساری اونچی تھی. ابھی بھی بیت اللہ جو ہے نا درمیان میں ہی ہے، یعنی کہ تھوڑی پستی کی طرف ہے تاکہ سب کو نظر آئے. تو اس وقت آپ قبلے کے رخ کر کے کھڑے ہوئے اور اللہ کی توحید اور تکبیر اور مصروف ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات پڑھے.
اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یعنی کہ چوتھا کلمہ جو ہے نا پڑھا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے جو ہے نا وہ کلمات ادا کیے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کا جو مبارک سفر وہ پورا کیا. پھر آپ نے اپنے رفقائے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اگر جو ہے نا کہ آج کے بعد جو ہے نا حج اور عمرہ جو ہے نا وہ دونوں ایک ہی جو ہے نا حکم ہے. جیسے کہ جو ہے نا وہ پہلے آپ کو بتایا کہ اس ٹائم جاہلانہ رسم یہ تھی، وہ حج اور عمرہ کٹے ادا نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ جو ہے نا کہ دخلت العمرۃ فی الحج ابلی ابدا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو شخص بھی حج کے لیے ہے وہ عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتمے کے بعد قربانی جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے تو انہوں نے جو ہے نا پھر قربانی کی 10 ذی الحجہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کر کے تو جو ہے نا تو میدان طائف میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی جو ہے نا ارشاد فرمایا. تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم کل پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو ہے نا ارشاد فرمایا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا پہلا اور آخری حج میں کر کے اور مسلمانوں کو جو ہے نا ایک خاص خطبہ جو ہے نا فرمایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے اور جو ہے نا محرم سفر 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زندہ رہے اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وفات ہو. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس خطبے کے بارے میں پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور جو ہے نا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا آسانیاں سے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ مولانا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جلد سے جلد اپنی گھر میں بلائے اور ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت دلوں سے ہٹائے اور آخرت کی محبت دلوں میں لائے. اور آپ صلی اللہ علیہ جب وسلم کی انسان جو ہے نا محبت ایسی جگہوں میں جاتا ہے تو انسان کو روحانی طور پر پیدا ہوتا ہے. انسان کی جو ہے نا دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جو وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کشادگی کا جو ہے نا وعدہ کیا. بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں رزق کا کشادگی کا وعدہ کیا ہوتا ہے. جیسے کہ جو ہے نا وہ شادی کے وقت، کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں بہت تنگ دست ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو. تو انہوں نے ایک شادی کر لی اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ تشریف فرمایا. انہوں نے کہا کہ میں تو بہت تنگ دست ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا نکاح کر لو. تو انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا. اس وقت کوئی معیوب بات بالکل بھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ جو ہے نا عرب میں آج تک بلکہ معیوب نہیں سمجھی جاتی. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے نکاح کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہ صحابی کچھ عرصے بعد دوبارہ آئے، فرمایا کہ تنگ دست ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا نکاح کر لو. جب تیسرا نکاح کر لیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا رزق کی ایسی فراوانی ان کے لیے کر دی کہ جو ہے نا کہ بالکل انہوں نے بہت رزق کی فراوانی جو ہے نا وہ کر دی. تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے خود، اور دوسرا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو اللہ کی راہ میں مال نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کو جو ہے نا وہ گھٹاتا نہیں، بڑھاتا ہی رہتا ہے. اور تیسرا جو ہے نا یہ حج اور عمرے کے لیے جو ہے نا فرمایا کہ جو حج اور عمرے کے لیے آتا ہے تو میں جو ہے نا اس کے رزق میں کشادگی جو ہے نا کر دیتا ہوں. تو ایسے جو ہے نا بہت سے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو حج اور عمرے کر کے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا فرما دی رزق اور کشادگی کے لیے روحانی طور پر. اور وہاں پر جو ہے نا انسان جب جاتا ہے تو انسان کا بالکل جو ہے نا وہ اندر سے کیفیت بدل جاتی ہے. تو اس سے جو ہے نا خود جیسے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لے کر 9 دن پیدل سفر کر کے، سوار ہو کر پیدل سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر اور صحابہ کرام، تو وہ اتنے بڑے پیدل سفر کر کے پھر جو ہے نا وہ پہنچے اتنے پہاڑیوں سے دشوار رستوں سے گزر کر. اور آج کل تو ہمارے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی کہ ہمیں وہاں بھی جو ہے نا بالکل کوئی تنگی نہیں ہوتی. وہاں پہ جو ہے نا وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی تنگی نہیں ہے. تو جو تنگی بھی ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشکل اللہ کے راستے میں پیش آئے گی تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اجر آخرت میں دے گا. پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے نا حج بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور جو ہے نا حج مقبول اور عمرہ جو ہے نا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بارے میں انشاءاللہ ادھر خطبہ انشاءاللہ سنیں گے.
اللہ حافظ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ مولانا صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔